السلام علیکم ناظرین۔ اس کی ملاقات سب سے پہلے آغا حسن کے ساتھ ہوئی۔ اگلے دن قاسم اپنی نئی وردی پہن کر اور اپنے من پسند گھوڑے پر سوار ہو کر ینیچری کے صدر مقام کی جانب چل دیا، جس نے تہوار والے روز سکندر بیگ سے شکست کھائی تھی۔ یہ وہی نوجوان تھا۔ قاسم کو اس نوجوان کے چہرے پر سادگی اور خلوص دکھائی دیا۔ قاسم نے بہت جلد اندازہ لگا لیا کہ اس نوجوان کے ساتھ اس کی دوستی ہونے والی ہے۔ ینیچری کا تجربہ کار سالار آغا حسن قاسم سے عمر میں بڑا تھا۔ اپنے کارناموں اور شجاعت کی وجہ سے وہ ترقی کر کے 10,000 منصب تک پہنچ چکا تھا۔ آغا حسن قاسم کو ینیچری کے احاطے میں داخل ہوتا دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اسے تہوار والے روز سے ہی قاسم بہت پسند آیا تھا۔ اس نے قاسم کو دیکھا اور دوڑتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ قاسم بھی فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ ینیچری کے دونوں سالار آپس میں گلے ملے اور باتیں کرتے ہوئے صدر دفتر کی طرف بڑھ گئے۔ آغا حسن نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، عظیم ترک حکمران جس نے مسلمانوں کو دنیا کی طاقتور قوم بنا دیا تھا، میں آپ کے بڑے بھائی طاہر بن ہشام کو جانتا ہوں۔ وہ تربیت گاہ میں شمشیر زنی کی کلاس لیتے ہیں، تو میں بھی کبھی کبھار اپنے شوق سے ان کا فن دیکھنے جاتا ہوں۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے بھائی جان بھی آپ کو جانتے ہوں گے۔ اچھا ہوا سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اس دن آپ نے بڑے ماہرانہ وار کیے تھے۔ آپ کی شمشیر نہ ٹوٹی ہوتی تو آپ یقیناً سکندر بیگ کو تھکا کر شکست دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آغا حسن قاسم کی ماہرانہ رائے سن کر حیران رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی تلوار دھوکہ دے گئی تھی، ورنہ وہ ابھی کئی گھنٹے تک لڑنے کی ہمت رکھتا تھا۔ قاسم دن بھر آغا حسن کے ساتھ رہا۔ اسے اس کی کمان میں کام کرنے والے 1,000 500 100 اور 10 سپاہیوں کے سالاروں سے ملوایا گیا۔ ینیچری کی تمام فوج ایک بہت بڑی کالونی میں مقیم تھی۔ یہ سب لوگ اپنا گھر بار، وطن اور مذہب چھوڑ چکے تھے اور اس وقت اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کا سودا کیے ہوئے تھے۔ شام کو گھر کی جانب واپس آتے ہوئے قاسم جب آغا حسن سے اجازت لینے لگا تو اسے ایک دم ابو جعفر کا خیال آیا اور پھر اسے ینیچری میں منبع بغاوت کی بات یاد آئی۔ وہ دن بھر کی رفاقت میں جان چکا تھا کہ آغا حسن قابل اعتماد سپاہی ہے، چنانچہ اس نے قدر رازدارانہ لہجے میں آغا حسن سے دریافت کیا، یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ ینیچری میں بغض لوگ سلطان کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہیں؟ کیا اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ آغا حسن نے قاسم کی جانب دیکھا اور پھر محتاط لہجے میں جواب دیا، نہیں، میں اس بارے میں کچھ لوگ تنخواہ بڑھانے اور دیگر سہولیات میں اضافہ کی ضد کر رہے ہیں۔ جلد ہی قاسم ینیچری میں ایک محبوب و مقبول سالار بن گیا۔ اب اس کے والدین بھی ادرنا میں اس کے بھائی کے گھر آ چکے تھے۔ روزانہ علی الصبح گھوڑے پر سوار ہو کر ینیچری کے معسکر جانا اور پھر شام کے بعد واپس لوٹنا قاسم کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی کبھار وہ آغا حسن کے ساتھ رات کے کھانے کے لیے رک جاتا اور دیر سے واپس آتا۔ اسی طرح کی ایک رات قاسم معسکر کے گھر سے آنے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں زیتون کے چنگ باغات پڑتے تھے۔ 10ویں رات کا چاند زیتون کے درختوں پر چاندنی کی چادر پھیلا چکا تھا۔ قریب ہی پہاڑی پانی کا ایک بڑا سا تالاب تھا، جس کے چہار اطراف نرم سبزہ کسی قالین کی طرح بچھا ہوا تھا۔ قاسم تالاب کے قریب پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ کسی نے کہیں سے تالاب میں کنکر پھینک دیا تھا۔ پانی میں کنکر کا چھناکا پیدا ہوا تو قاسم نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور بجلی کی سی تیزی سے اپنی چمکدار شمشیر نیام سے باہر نکال لی۔ کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ، ورنہ اگر میں خود ڈھونڈ لیا تو گردن اڑائے بغیر نہیں رکوں گا۔ زمستانی ہوا پتے پتے کی رقص پر مجبور کر رہی تھی۔ چاندنی کی وجہ سے درختوں کے سائے کسی طلسماتی شہر میں گمسم کھڑے سیاہ دیو محسوس ہو رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ گھوڑے کے سموک کے نیچے کڑکڑاتے ہوئے زیتون کے خشک پتے پورے ماحول میں دیومالائی رنگ بھر رہے تھے۔ قاسم کے کان کھڑے تھے اور وہ اپنی تمام حسیات کو بیدار کیے کسی کی موجودگی کو
محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یکلخت اسے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز انار کے چھوٹے درختوں کے عقب سے آ رہی تھی۔ قاسم نے تلوار کے دستے پر گرفت مضبوط کی اور گھوڑے کو اسی جانب موڑ لیا۔ قریب جانے پر اس نے دیکھا کہ وہ ایک نہیں دو گھوڑے تھے جو ایک بگھی کے آگے جیتے ہوئے تھے۔ بگھی کو یہاں ویرانے میں دیکھ کر قاسم کو حیرت ہوئی۔ اس قسم کے رتھ یہاں ادرنا میں طبقہ اشرفیہ کی خواتین استعمال کرتی تھیں۔ قاسم کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے سوچا ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہے۔ وہ رتھ کے قریب گیا اور بآواز بلند پوچھا، کون ہے یہاں؟ میں پوچھتا ہوں کون ہے یہاں؟ وہ کچھ دیر تک پکارتا رہا۔ جب اسے جواب سنائی نہ دیا تو اس نے رتھ کی پچھلی طرف جا کر عقبی پردے کی تلوار کی نوک سے اٹھا دیا۔ یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اب قاسم مزید محتاط اور مستعد ہو گیا۔ ابھی وہ صورتحال کی نزاکت پر غور ہی کر رہا تھا کہ اسے انار کے ایک درخت کے پیچھے سے ایک ہیولا سا نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ قاسم نے آن واحد میں تلوار میان میں ڈالی اور گھوڑے کی ذہن سے لٹکائی، کمان تان لی جس میں ایک تیز دھار تیر پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ اس کی حرکت کرتے ہوئے ہیولے کو حکم دیا، خبردار، کون ہو تم؟ وہیں رک جاؤ۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تیر چھوڑ دوں گا۔ ہیولا اپنی جگہ پر رک گیا اور پھر اگلے لمحے ایک خوبصورت نقرئی قہقہ زیتون کے باغات میں گونجتا چلا گیا۔ یہ جان کر قاسم کے چھکے چھوٹ گئے کہ وہ ہیولا کسی عورت کا تھا۔ قاسم کو ایسے لگا جیسے اس کا واسطہ کسی چڑیل سے پڑ گیا ہو، لیکن اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ عورت کا ہیولا خود ہی بول اٹھا، ڈر گئے؟ یعنی چلی کے 5000 سالار صاحب ڈر گئے؟ یہ مارسی کی آواز تھی۔ وہ درختوں کے سائے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ قاسم مارسی سے متعلق قطعاً کچھ نہیں جانتا تھا۔ مارسی نرم قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی قاسم کے بالکل قریب آ گئی۔ اب وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ 10ویں رات کی چاندنی اس کے شگفتہ چہرے کو نوری شعاعوں کا غسل دے رہی تھی۔ اس کی کٹورے جیسی آنکھیں کسی نیلی جھیل کی طرح جھلملا رہی تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی قاسم کے سامنے آئی اور انتہائی شائستہ لہجے میں کہنے لگی، محترم سالار، میں اس انداز میں ملنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اگر میں مزید اس دیر کرتی تو زیادہ تباہی پھیلنے کا اندیشہ تھا، چنانچہ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس طرح راستے میں آپ سے مل لیا جائے۔ میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ مارسی کی بات سے قاسم چونکا، لیکن ابھی تک وہ سر راہ ملنے والی اس دوشیزہ پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مارسی سے وہی سوال کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، آپ جو کچھ کہنا چاہتی ہو وہ بعد میں کہیے گا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ مارسی نے اپنی گھنی اور لمبی پلکیں اٹھا کر دیکھا اور ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ کو معدوم کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، محترم سالار، آپ میری بابت جاننے کی بجائے اس اہم راز کو غور سے سینے میں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ مارسی نے ساتھ ہی بتانا شروع کیا، محترم سالار، آپ یقین کیجئے، سلطان مراد خان ثانی کا منہ بولا بیٹا سکندر بیگ دل سے مسلمان نہیں ہوا، بلکہ وہ عیسائیوں کی ایک گہری چال کے تحت جارج کسٹریارڈ سے سکندر بیگ بنا ہے۔ سلطان نے اسے لا علمی میں مغربی سرحدات کی جاگیر سونپ دی ہے۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ وہ البانیہ کے انجانی بادشاہ جان کسٹریارڈ کا بڑا بیٹا ہے۔ وہ بعض دوسرے عیسائی جاگیرداروں اور فوج کے بعض سالاروں کی مدد سے بغاوت کرنا چاہتا ہے۔ وہ البانیہ کو سلطان کی باجگزاری سے آزاد کر کے سلطان سے انتقام لینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں اس کے 3 چھوٹے بھائیوں کو سلطان نے زہر دے کر مروا دیا تھا۔ محترم سالار، آپ میری بات کا یقین کیجئے، اس سازش میں ابو جعفر نامی ایک شخص بھی شریک ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ مارسی نے اتنا کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بگھی کی طرف بڑھ گئی۔ قاسم ابھی تک حیرت کے مارے ساکت و جامد کھڑا تھا۔
اس نے دیکھا کہ درختوں کی اور سے ایک نوعمر لڑکا نکلا جس کے کوچوانوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ لڑکا تیزی سے بگھی پر سوار ہوا اور گھوڑے کو چابک رسید کر دی۔ قاسم حیرت سے جھٹکے سے اس وقت نکلا جب مارسی کی بگھی جا چکی تھی۔